نتاشا حسیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج تقریب میں میرا ساتھ دیں گے لیفٹیننٹ محمد شعیب خان اور سب لیفٹیننٹ نوال فاطمہ صاحبہ۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہم تمام پاکستانی جشن آزادی منا رہے ہیں۔ آج کا عظیم دن ہمیں اپنے اسلاف کی یاد دلاتا ہے اور اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہم اس ملک کے خداداد کی قدر کریں اور آزادی جیسی نعمت کو سنبھال کر رکھیں۔ عقائد کے مناظر آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں، جہاں پر اعزازی گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب اس وقت جاری ہے۔ پاکستان نیول اکیڈمی کیڈٹس کے مزار قائد پر اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالیں گے اور پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس ہر سال 14 اگست کو یہ ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ گارڈز تعیناتی کی تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کموڈور محمد خالد ہیں اور اعزازی گارڈ میں 2 دستے شامل ہیں۔ ایک دستہ پاک بحریہ کے سیلرز پر مشتمل ہے، جبکہ دوسرا دستہ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس پر مشتمل ہے۔ پریڈ کمانڈر کے فرائض لیفٹیننٹ کمانڈر احمد حسن تمغہ بصالت سر انجام دے رہے ہیں اور پریڈ کے دوران مہمان خصوصی گارڈ کا معائنہ کریں گے۔ گارڈ کی جانب سے قائد اعظم کو قومی سلامی پیش کیا جائے گا، جس کے بعد مہمان خصوصی گارڈ تعیناتی کا حکم دیں گے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی پاکستان نیول اکیڈمی کے کمانڈر کموڈور محمد خالد مزار قائد پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائیں گے۔ خصوصی گارڈ کا معائنہ کریں گے پریڈ کے دوران مہمان خصوصی اور اس کے بعد میں قائد اعظم کو قومی سلام پیش کیا جائے گا، جس کے بعد مہمان خصوصی گارڈ تعیناتی کا حکم بھی دیں گے۔ یہ مناظر آپ شہر قائد سے دیکھ رہے ہیں۔ کراچی میں مزار قائد پر اعزازی گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس مزار قائد پر اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالیں گے، جبکہ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس ہر سال 14 اگست کو یہ ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں۔ مزار قائد پر اعزازی گارڈز کی پروقار تبدیلی کی تقریب ہے۔ اس میں گارڈز تعیناتی کی تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کموڈور خالد محمود ہیں۔ میں یہ ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں۔ 14 اگست کو پاکستان نیوی 14 اگست کو پاکستان نیوی، 6 ستمبر کو پاکستان ایئر فورس کے گارڈ۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ پرچم پارٹی تشریف لا رہی ہے۔ لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے تم کھڑے تھے، وفا کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے، سحر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوکھ میں سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ کوئی جگنو بچا نہیں ہے تو تم کھڑے تھے۔ تمہاری آنکھوں کے تاکچوں میں جلتے چراغوں کی روشنی نے نئی منازل ہمیں دکھائیں۔ تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بہنیں، تمہاری مائیں، تمہاری مٹی کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے۔ سو آنے والی تمام نسلیں گواہی دیں گی کہ تم کھڑے تھے، کہ تم کھڑے تھے، کہ تم کھڑے تھے۔ آج کی تقریب کی تاریخ میں یقیناً آپ سے جاننا چاہوں گی۔ آپ نے کہا کہ آج 14 اگست کو پاکستان نیوی یہ ذمہ داریاں سنبھالتی ہے، باقی 6 ستمبر اور 25 دسمبر کو؟ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ 6 ستمبر کو پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کے کیڈٹس یہ ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں اور اسی طرح 25 دسمبر کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس یہ ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں۔ تو اس طرح افواج پاکستان سال کے تینوں حصوں میں یا امپورٹنٹ ایونٹس پہ اعزازی طور پہ گارڈز کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ لیفٹیننٹ شعیب، اعزازی گارڈز کی ہی بات ہو رہی ہے، تو اعزازی گارڈز میں موجود ان جو کیڈٹس کی سلیکشن ہوتی ہے اس کا کیا معیار ہوتا ہے؟ لیکن اس سے پہلے میں نوال سے چاہوں گی کہ وہ کچھ بتائیں۔ نتاشا، بہت شکریہ۔ ناظرین، بگل کی آواز جو آپ سن رہے ہیں وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کموڈور محمد خالد ستارہ امتیاز ملٹری تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنے ناظرین کو آج کی تقریب کی تفصیل سے آگاہ کرتی چلوں۔ آج پریڈ کمانڈر کے فرائض لیفٹیننٹ کمانڈر احمد حسن تمغہ بصالت سر انجام دے رہے ہیں۔ سیلرز پلاٹون کی قیادت لیفٹیننٹ سمیع اللہ، جبکہ کیڈٹس پلاٹون کی قیادت چیف کیڈٹ کیپٹن عبد الرحمان سر انجام دے رہے ہیں۔ اعزازی گارڈ اپنی پوزیشنز پر فارم اپ ہو چکے ہیں۔
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہمان خصوصی مزار کی سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہے ہیں جہاں وہ اپنی مخصوص پوزیشن لیں گے اور انہیں جنرل سلیوٹ پیش کیا جائے گا۔ جی لیفٹیننٹ شعیب صاحب، اس کی تاریخ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتائی، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کیڈٹس کی سلیکشن کا جو معیار ہے وہ بہت ٹف ہوتا ہے۔ ایک تو ان کے لیے آنر کی بات ہوتی ہے کہ جب یہ نیول اکیڈمی میں ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی پاکستان نیوی کو ریپرزینٹ کریں مزار قائد پہ جا کر۔ اس پہ ان کی فزیکل انڈیورنس بہت ضروری ہوتی ہے اور پھر ان کی کمٹمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے۔ کمٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کی یہ خواہش اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے یہ وائٹ یونیفارم، سفید یونیفارم زیب تن کیا ہوا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ پاکستان نیوی کے وہ جوان ہیں جو ہماری سمندری حدود، سمندری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ان کے حوصلے کتنے بلند ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب آفیسر آف دی گارڈ معائنے کے لیے اجازت لے رہے ہیں۔ ان کے حوصلے اتنے زیادہ بلند ہیں کہ یہ وطن سے عہد وفا کرتے ہیں۔ ان کے قدموں کی گونج آج ہمیں سنائی دے رہی ہے اور یہاں پر موجود تمام ہی لوگ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اپنے ملک سے وفا کرنی ہے۔ جی، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا ان کی فزیکل انڈیورنس کے بارے میں کہ جب ان کی سلیکشن ہوتی ہے اور کیڈٹس کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ جب ہم مزار قائد کے لیے پریڈ کی پریکٹس ہو تو اس میں ہم حصہ بھی لیں اور بہتر سے بہتر پرفارم کریں۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ قائد اعظم کی جو نسبت تھی پاکستان نیوی کے ساتھ شروع سے ہی بہت بہتر اور اچھی تھی۔ اس کی مثال اس طرح سے میں دے سکتا ہوں کہ جب قائد اعظم کو پہلا گارڈ آف آنر پیش کیا گیا تھا وہ پاکستان نیوی کے PNS دلاور یونٹ کے دستے نے پیش کیا تھا، اور یہ قابل فخر بات ہے۔ ابھی بڑا ایک اچھا کنیکشن آپ نے بتایا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے ساتھ بھی یہ کنیکشن رہا۔ جی بالکل۔ نتاشا، میں اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ اس وقت مہمان خصوصی اعزازی گارڈ کا معائنہ کر رہے ہیں۔ پاک بحریہ پاکستان کی 4 جہتی قوت ہے جس کے سفید وردی میں ملبوس یہ کیڈٹس اور جوان اتحاد، تنظیم اور نظم و ضبط کی علامت ہیں۔ ان کے دلوں میں موجود حب الوطنی اور وطن پہ جان نثار کرنے کا جذبہ اس بات کا عکاس ہے کہ یہ اپنے ملک کی حفاظت اور بقا کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ معائنہ مکمل ہو گیا۔ لیفٹیننٹ شعیب صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو کیڈٹس کی سلیکشن کا آپ نے بتایا تو اس میں میلز کے لیے اور فیمیلز کے لیے کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ کیونکہ خواتین بھی آج کل ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ ہر میدان میں شانہ بشانہ مردوں کے کھڑی ہیں۔ جہاں تک میل اور فیمیل کیڈٹس کا تعلق ہے ان کے لیے اسٹینڈرڈ سیم ہی ہے۔ دونوں کی فزیکل ٹریننگ بھی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، ڈرل کی پریکٹس بھی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بھی بتاتا چلوں کہ خواتین کی شمولیت پاکستان کی پارٹیشن کے بعد سے ہی شروع ہو گئی تھی اور یہ والنٹیرلی پاکستان نیوی جوائن کرتی تھی، جس میں یہ پبلک ریلیشنز کے ادارے میں، سول ڈیفنس کے ادارے میں، سیکریٹریٹ کے آفس مینجمنٹ کے کام وغیرہ سر انجام اب دیتی تھی۔ اعزازی گارڈ بابائے قوم کو قومی سلام پیش کرے گا اور قومی ترانہ پڑھا جائے گا۔
آپ نے قومی ترانہ سنا. اب آفیسر آف دی گارڈ مہمان خصوصی سے مزار پر اعزازی گارڈ کی تعیناتی کی اجازت لینے آ رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ قومی ترانے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو دھن نیوی کے بینڈ نے بجائی ہے یہ 1950 میں سب سے پہلا یہ اعزاز بھی پاکستان نیوی کے بینڈ کو حاصل ہے کہ انہوں نے قومی ترانے کی دھن جو ہے وہ بجائی تھی. لیفٹیننٹ شعیب، پاک بحریہ کا ملکی دفاع میں بہت اہم کردار ہے. آپ سمندری حدود کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں یہ کیسے محفوظ بناتے ہیں پورے سمندر کی حدود کو؟ بڑا مشکل کام ہے، لہروں کی شدت، موسم کی خرابی، بہت کچھ ہو سکتا ہے. جب کوئی نوجوان پاکستان نیوی کو جوائن کرتا ہے تو وہ ملک کی سلامتی اور اس کی جو بھی خطرات ہیں اس کے چیلنجز کو سمجھتے ہوئے اپنے فورس کو جوائن کرتا ہے. اور پھر آپ نے سمندری حدود کی بات کی تو جو ٹیریٹوریل واٹرز ہیں پاکستان نیوی اس کی پروٹیکشن کرنا جانتی بھی ہے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل فشر مین ہیں ان کی مدد کے لیے بھی پاکستان نیوی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اوپن سی میں، اور جو پائریسی کے معاملات ہوتے ہیں اس کو بھی بہت گہری نظر سے دیکھتی ہے تاکہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہ آئے جس سے مسئلے درپیش ہوں. سب لیفٹیننٹ نواز صاحبہ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاک بحریہ میں خواتین کا کردار کیسا ہے؟ خاص کر صنف نازک کی بات کر رہے ہیں ہم. کیا کبھی فیل ہوتا ہے کہ یہ صنف نازک ہے؟ جی نتاشا، بہت شکریہ. جب آپ یونیفارم پہن لیتے ہیں تو اس چیز کی کوئی ڈسکرپشن نہیں رہتی کہ آپ ایک مرد ہیں یا آپ ایک خاتون ہیں. پاک بحریہ میں خواتین بہت اہم اور قابل ستائش کردار ادا کر رہی ہیں، اور خواتین آفیسرز پاکستان نیوی میں پبلک ریلیشنز برانچ، لا، آئی ٹی، میڈیکل، سپلائی، ایجوکیشن وغیرہ مختلف برانچز میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. نتاشا، میں آپ کے سوال کی طرف بڑھتی ہوں دوبارہ، لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتی چلوں کہ کیڈٹس کی صف آہستہ چل میں گارڈز کی ذمہ داری سنبھالنے آ رہی ہے. جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں پیر اپنے دبا کے چلتے ہیں. ان مجاہدوں کی یہ عادت ہے سر ہمیشہ اٹھا کے چلتے ہیں. کیڈٹ کی صف جن میں 4 کیڈٹس دائیں جانب مڑ گئے جبکہ 4 کیڈٹس مزار کے بائیں جانب مڑ گئے. 4 کیڈٹس تیرے نام کرتے ہیں اے وطن، ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں. 4 کیڈٹس باہر کے چاروں کونوں پر اپنی پوزیشن سنبھالیں گے جبکہ 4 کیڈٹس مزار کے اندرونی حصے میں اپنی پوزیشن لیں گے. ہم تو مٹ جائیں گے عرض وطن، تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. پاکستان نیوی کی بات کر رہے ہیں ہم، زیر آپ چیلنجز کی ہی بات کر رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ ایشوز ہوتے ہیں؟ کوئی سب مرین میں ہو، کوئی ایسے پروجیکٹ پہ ہو جس کا ٹائم فریم بڑھ جائے، تو کس قسم کے چیلنجز سے نمٹنا پڑتا ہے؟ لیکن نتاشا، میں نے آپ کو پہلے بھی اس بات کا بتایا کہ جب کوئی فرد پاکستان نیوی کا حصہ بنتا ہے تو اس کو ان چیلنجز کا پہلے سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ مجھے ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ چاہے سب میرین ہو، چاہے شپ پر ڈیوٹی دے رہا ہو، وہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دیتا ہے. یہ جوش و جذبہ، یہ ولولہ بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے. ان کے قدموں کی گونج یہ بتا رہی ہے کہ یہ کتنے زیادہ ان کے حوصلے بلند ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کبھی جنگ کا ماحول بنے یا کبھی ایسی بات ہو کہ جنگ کے لیے تیار ہونا ہے، تو کیا تیاری ہوتی ہے آپ کی؟ فوج پاکستان ہمیشہ سے ہی جنگ کے لیے تیار ہے. نیول اکیڈمی ہو یا ملٹری اکیڈمی ہو یا ایئر فورس اکیڈمی ہو، جب کیڈٹس اکیڈمی چلے جاتے ہیں تو وہ جنگ کی تیاری کا سوچ کر ہی آتے ہیں. ان کو اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ ملک کو جو خطرات درپیش ہیں اس کے لیے جب بھی ان کی جانوں کا نذرانے کی ضرورت ہوگی یا کسی بھی کیپیسٹی میں ان کی خدمات کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش ضرور کریں گے. ناظرین، آپ اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ مہمان خصوصی مزار کے احاطے کی جانب بڑھ رہے ہیں
جہاں وہ مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے۔ سورج بھی ہمیں اب دیکھے گا تو رشک کرے گا ہمت پر، اب یہ نہ کہیں گے ارض و سما ہم دن ہی منایا کرتے ہیں، اے روح قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ چاند کو اور بھی رفت کی تمنا تھی، اس لیے تو یہ میرے پرچم پر اتر آیا۔ لیے ہاتھوں میں سبز نشان استادائے عقیدت بحری جوان، بابائے ملت دیکھ رہے ہیں جن سے روشن پاکستان۔ یہ نوجوان، ان کے حوصلے کتنے بلند ہیں، آج یہ اپنے ملک سے عہد وفا کر رہے ہیں، آج یہ وعدہ کر رہے ہیں اپنی قوم سے کہ آج ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہم ہر میدان میں تیار ہیں، ہمارے قدموں کی گونج آپ سن سکتے ہیں۔ مہمان خصوصی نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور اب وہ فاتحہ خوانی کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد یا اللہ قائد اعظم محمد علی جناح کی کامل مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ قیام پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم و دائم فرما۔ وطن عزیز کو استحکام اور خوشحالی نصیب فرما، آمین۔ اس کے بعد آفیسر آف دی گارڈ قائد اعظم کو قومی سلام پیش کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔
آپ نے سنی وہ اس بات کی علامت ہے کہ آج کی تقریب اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں کہ آج کی یہ چینج آف گارڈ کی تقریب ایک پروقار تقریب جاری ہے اور یہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گی لیفٹیننٹ شعیب صاحب آپ سے ہی کہ یہ جو ولولہ، یہ جوش دکھائی دے رہا ہے نوجوانوں میں، یہ بہت زیادہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اگر ہم بات کریں یہاں پر۔ ناظرین، اب مہمان خصوصی مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کر رہے ہیں۔ جی، آپ نے جوش و ولولے کی بات کی تو میں یہاں پہ قائد کے فرمان کا ذکر کرتا چلوں۔ قائد نے فرمایا تھا اتحاد، تنظیم اور ایمان۔ جب ہماری صفوں میں اتحاد ہوگا، ہمیں تنظیم ہوگی اور ایمان کی طاقت ہوگی تو یہ جذبہ بھی بہت بلند ہوگا اور پاکستان کی خاطر ہم اپنی جانیں بھی دیں گے اور پاکستان کا پرچم فخر سے سر بلند کر دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو سر بلند رکھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی عظیم قوم کی عزت اور وقار کو برقرار رکھیں گے۔ یہ قائد کا فرمان ہے۔ ہم تازہ دم، ہم روشن دل، ہم محنت کش، ہم دانشور، خامے سے دھنک لہراتے ہیں، تیشے سے اجالا کرتے ہیں۔ اے روح قائد، آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ پوری قوم کا مسلح افواج کے ساتھ کھڑے رہنا آزادی کے تحفظ کی ضمانت ہے اور یہی عظیم قائد کا پیغام ہے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ جی، آخر میں تمام پاکستانیوں کو ایک دفعہ پھر جشن آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں اور اگلے سال پاکستان مزید ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھے گا انشاءاللہ، اور افواج پاکستان بھی اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ جی ناظرین، میری جانب سے تمام اہل پاکستان کو ایک دفعہ پھر جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا عظیم دن ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ دن نہیں، تاریخ کا عنوان ہے 14 اگست، ایک زندہ قوم کی پہچان ہے 14 اگست، زمیں پہ گویا ہمتوں کا آسمان ہے 14 اگست۔ نہ پوچھو زمانے سے ہماری کیا کہانی ہے، پہچان تو یہ ہے کہ بس ہم پاکستانی ہیں۔ ناظرین، اب اپنی اسکرینز پر ملاحظہ کر رہے ہیں یہاں پر چینج آف گارڈز کی تقریب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ ایک طاقتور قوم ہے پاکستان، جوش و ولولے کے ساتھ ہم مناتے ہیں آج کا دن، اور آج کے دن کی تاریخ ہے یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح بابائے قوم نے یہ ملک ہمیں، آزاد ملک ہمیں دیا۔ یہ تحفہ ہمیں سنبھال کر رکھنا ہے، ملک سے عہد وفا کرنا ہے۔ خاص کر ہم پاکستان نیوی کی بات کریں تو یہ سمندروں کی حدود میں ہماری مزار قائد پر اعزازی گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس مزار قائد پر اعزازی گارڈ کے فرائض سنبھال چکے ہیں اور ہر سال 14 اگست کو یہ ذمہ داری پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس سنبھالتے ہیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کموڈور محمد خالد تھے، جنہوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے اور انہوں نے اس موقع پر فاتحہ خوانی بھی کی اور قومی سلام بھی اس موقع پر پیش کیا گیا۔ پریڈ کمانڈر کے فرائض لیفٹیننٹ کمانڈر احمد حسن تمغہ بصالت سر انجام دے رہے ہیں اور مزار قائد پر اعزازی گارڈز کی پروقار تبدیلی کی تقریب ہوئی، جس میں پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے مزار قائد پر اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔